آج میں آپ سب کے ساتھ ایک تہجد میراکل سٹوری شیئر کروں گی۔ وہ لڑکی تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، وضو کیا اور مصلی پر کھڑی ہوئی۔ وہ ہمیشہ تہجد کی نماز آسمان کے تلے پر پڑھتی تھی۔ اسے تہجد پڑھتے وقت آسمان کو دیکھ کر دعا کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آسمان کے تلے جب وہ نماز پڑھ رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ بڑی رات میں اللہ سے میں سب کچھ کہہ دوں گی۔ سجدے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت ہی تھکی اور بے بس دکھائی دے رہی تھی کہ نہ جانے کس وقت سے چل رہی تھی اس کی یہ دعا۔ سلام پھیرے اور روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، اللہ، میں آپ کو نظر آ رہی ہوں نا؟ آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے وہ نہیں ملتا، پر یہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی ذات ہر برے کو بہتر بنانے پر قادر ہے۔ میں جانتی ہوں جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں کیا آپ کو لیے ذرا بھی ممکن نہیں۔ آپ چاہے تو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اسے میرے لیے ممکن بنا دیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے ایک بوند میرے نصیب بدل سکتا ہے۔ آپ کے علاوہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر آپ ہی مجھے خالی ہاتھ بھیج دیں گے تو کون میری مدد کرے گا؟ میں جو آپ سے مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیجیے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے مانگوں گی؟ کس سے کہوں گی؟ کوئی میرا سننے والا نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ میری دعا کون سنے گا؟ اور میں جانتی ہوں کہ جو میں مانگ رہی ہوں وہ تو صرف اور صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ میں بہت بے بس ہوں۔ آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے اللہ، جس کی امید میں نے آپ سے لگائی ہے۔ میں نے کبھی آپ کے علاوہ میرے ہاتھ کسی کے بھی آگے نہیں پھیلائے۔ میں بہت مان سے آئی ہوں۔ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میری دعائیں کے لیے آسمانے کے سارے دروازے کھول دے میرے اللہ۔ میرے پیارے اللہ، میرے بے بس کی دعائیں مجھے جیسے بے بس کی دعائیں قبول کر لے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھی۔ برسنا شروع ہوا۔ سجدے میں جھکی، اس میں عجیب سا سکون ملا۔ میرے مانگنے کی دعاؤں پر راضی ہیں۔ یہ بارش کی بوندیں اشارہ ہے نا میرے اللہ کہ آپ مان گئے ہیں، کہ آپ نے کن کہہ دیا، آپ میری دعاؤں کو قبول کر چکے ہیں۔ پھر میں اللہ سے بات کرتے جا رہی تھی، پھر سجدے میں اللہ سے بات کرتے جا رہی تھی اور میرے اللہ کی آواز اس کے سانسوں میں سما گئی تھی اور سنائی دے رہی تھی کہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ ہمیں اس لیے آزماتے ہیں کہ ہمارا یقین اور صبر کو دیکھا تاکہ وہ دیکھیں کہ میرا بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ نہیں، ہم سب کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور نکالتا بھی تو میں ہی ہوں۔ اللہ نے خود کہا ہے، آزمائش میں جو میں تمہیں ڈالتا ہوں تو نکالتا بھی تو میں ہی ہوں۔ بے شک اللہ ہمیں کچھ دے کر آزماتا ہے اور کچھ لے کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ چاہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ لیکن شکوہ نہ کریں۔ وہ آزماتا ضرور ہے اور نوازتا بھی وہی ہے۔ میں بہت ٹائم سے ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ دل ہی دل میں نے کبھی اظہار نہیں کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر گھر میں پتہ چل جائے گا تو سب کو سامنے کیسا کروں گی۔ ڈر ہوتا تھا، پر محبت بھی تو ایک طرفہ تھا۔ نہ میں نے کبھی فون میں بات کی، نہ میں اس سے ملی۔ ہاں، عید کے وقت میں انہیں دل بھر کر دیکھا لیا کرتی تھی۔ ڈر کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی رہتا تھا کہ نامحرم کی جو محبت اللہ کو ناپسند تھی، جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم نہ ملے ہوتے تو کیا ہوتا، اور میں نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ میں جب آن لائن اسکرول کر رہی تھی تو کوئی بھی وظیفہ دکھتا تو میں وہ بھی پڑھتی تھی۔ 3 مہینے اور اس 1 سال گزر گئے۔ عید کے ٹائم ایک دعوت میں انہیں جی بھر کے دیکھا کرتی تھی۔ الحمدللہ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس سے دعاؤں میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی امی ان کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ان کی دادی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی اور بہت روئی، اور پھر مجھے پتہ چلا ان کے نند کی بیٹی سے ان کا رشتہ طے ہوا ہے، اور میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں جسے میرے نصیب میں وہ آ جائے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں نے ایسا کیا کیا جو آپ مجھ سے ناراض ہو؟ میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں؟ میں نے انسان سے نہیں، میں نے آپ سے دعا کی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا، میں ایسا کیا جو آپ کو یہ مجھے ناراض ہو؟ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے صرف
صرف آپ سے مانگا، میں آپ کو راضی کر کر اسے اپنے نصیب میں پانا چاہتی تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ میں بہت روئی، میں ٹوٹ گئی، میں بکھر گئی، میں ایسا کیا کروں وہ میرا ہو جائے۔ تھرسڈے کا دن تھا، اچانک سے میں فیس بک اوپن کیا۔ میں ایک وظیفے کو پوسٹ پر بہت میسیجز سینڈ کیا کرتی تھی، تقریباً 1 سال سے پوسٹ کر رہی تھی، مگر مجھے کچھ رپلائی ہی نہیں آتا تھا۔ ہر بار ان کی میراکل سٹوریز پر پوسٹ دیکھ کر موٹیویشنز ملتی تھی کہ میں بھی کر سکتی ہوں، مجھے بھی اپنے پیار کو پانا ہے، بس مجھے رپلائی نہیں آیا۔ بٹ اس دن مجھے ایسا لگا کہ آج پوسٹ کرنی ہی چاہیے اور مجھے ان سے میسیج کرنی چاہیے، اور میں نے ان سے میسیج کیا۔ الحمدللہ، پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی کہ انہوں نے مجھے میسیج کا رپلائی دیا، اور میں نے ان کو اپنی ساری باتیں وائس میسیج میں بھیجی اور بتایا، اور اس دن انہوں نے مجھے بہت سنبھالا، اور انہوں نے میری ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ استخارہ کریں تاکہ اس میں اللہ کا راضی معلوم ہو سکے، اور میں نے استخارہ کیا، اور الحمدللہ بہت اچھے خواب آئے۔ میں نے انہوں نے سب سے شیئر کیا، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھیں جو بہت ہی ٹرسٹڈ ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو 41 ٹائمز یاسین شریف پڑھیں، وہ بھی تھرسڈے کے دن۔ تو میں نے یہ وظیفہ اینڈ استخارہ پڑھنا شروع کیا۔ تھرسڈے کا دن تھا اور اللہ کے کیا مسئلے تھے کہ میں نہیں جانتی تھی۔ بس میں اتنا کہوں گی، اس دن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اس کے دوران یاسین شعر ضرور پڑھنا ہے، وہ بھی 41 ٹائمز پڑھیں، اور ضرور اللہ آپ کی سنے گا، اور میں نے ایسے ہی کیا، اور الحمدللہ اس وظیفے کے بعد تھرسڈے کے دن مجھے یہ سننا پڑا کہ لڑکی والوں کی طرف سے نا جواب آیا ہے، اور پھر میں بہت خوش ہوئی۔ میں یہ سوچا کہ اللہ نے میرے لیے کس طرح راستے نکالے ہیں، مجھے کیسے اللہ نے بچایا ہے۔ میں ایک دن بہت خوش تھی، مجھے صرف تھرسڈے ہی پڑھنے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ وہ نہ ہوا ہی نہیں، وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ اللہ نے میری کس طریقے سے مدد کی۔ میں تو ٹوٹ گئی تھی، اپنی ہمت ہارنے لگی تھی، پر اللہ نے مجھے میری دعاؤں کا صلہ دیا۔ الحمدللہ میرے لیے ان کی امی کی طرف سے رشتہ آیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اور اللہ پر یقین کبھی مت چھوڑنا۔ اے اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا، ہمیشہ ایک دوسرے کی امانت رکھنا کہ غم نہ آئے، کبھی ہمارا ساتھ ایسے ہی تا قیامت رکھنا۔ یا اللہ میرے شوہر میری دنیا ہے، مجھے میری دنیا میں ہمیشہ شاد اور آباد رکھنا، آمین۔